پوڈکاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان, اور بہت سارے ایسٹرولوجرز اس ٹائم یہ کہہ رہے ہیں کہ جولائی ڈارکسٹ منتھ آف دا ایئر 2026 ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں, کون سی نیگیٹو انرجی ہے جس کی وجہ سے یہ کہا یہ جا رہا ہے. بہت سارے سوشل میڈیا پر ہم خبریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جولائی میں زمین جو ہے وہ اپنا بدلہ لے رہی ہے, زمین خوش نہیں ہے لوگوں سے. ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ بات حقیقت میں سچ ہے یا پھر نہیں؟ اسی حوالے سے ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں میاں احمد فاروق, جو کہ ایسٹرولوجر ہیں, ماہر علم نجوم ہے. السلام علیکم میاں صاحب, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو جی, السلام علیکم. میاں صاحب, اس ٹائم ہر طرف یہی خبریں کہ جولائی جو ہے وہ ڈارکسٹ منتھ آف دا ایئر ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیا واقعی ڈارک منتھ ہے کہ ساری نیگیٹو انرجیز اس منتھ میں ہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹرالوجی از دا نالج آف دا اسٹار. بالکل. اسٹرالوجی, دس از اے فرینچ ورڈ, ایسٹرولوجک. ٹھیک ہے. کوئی چیز دلیل سے پیش کرنا, ستاروں کا علم دلیل سے پیش کرنا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا کے اپنا لے لیتے ہیں, اپنا لوگوں کے ویوز لے لیتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دس از دا ریسیٹنگ ایئر. ٹھیک ہے. سیٹرن ایریز میں آیا ہے, یورینس اینڈ مارس جو ہیں وہ جیمنائی میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. یونس اینڈ مارس کا جو کنجنکشن ہوا ہے 6, 7, 8 کو, اس کی وجہ سے لوگوں نے لوگوں کو ڈرایا ہوا تھا. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ 6, 7, 8 کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا, کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. پوری دنیا کو دیکھ لیں, فٹ بال کا ورلڈ کپ چل رہا ہے, ٹینس کا ورلڈ کپ چل رہا ہے, ومبلڈن چل رہا ہے. بالکل. لوگ بڑی خوشیوں سے دیکھ رہے ہیں. دس از دا ریسیٹنگ ایئر. ٹھیک ہے. جوپیٹر لیو میں آیا ہے, اور جوپیٹر پاکستان کے پہلے گھر میں آ گیا, پیدائشی زائچہ, جس وقت 1947 میں بنا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات کافی بہتر ہوتے دیکھیں گے. اچھا. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو یہ جو کنجنکشن میاں صاحب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان 3 کنجنکشن کی وجہ سے ہی پوری دنیا میں رد و بدل ہوگا, فساد ہوگا, بدامنی ہوگی, یہ بات ٹھیک نہیں ہے پھر؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ اگر فساد کہتے ہیں تو اچھا کام بھی تو ہو سکتے ہیں نا. بالکل. یہ سٹارز ہر چیز کو برا تو نہیں کرتے, اچھا بھی تو کرتے ہیں نا. لوگوں کی لائف میں اچھے کام جو ہوتے ہیں وہ یہ سٹارز کی بجائے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو سٹار اچھا بھی تو کرتے ہیں. ہاں, کچھ آپ کی کلائمیٹ چینجز ہیں, بارشیں پچھلی دفعہ سے زیادہ ہوں گی, کچھ کلاؤڈ برسٹ ہوئیں گے, کچھ آگے معاملات ہیں جو سیلاب کی صورت میں آئیں گے. مگر ایسی نیگیٹو والی بات کوئی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو کہیں کہ کل قیامت آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کافی ساری چیزیں ہیں جو آپ کی اس جولائی سے آپ دیکھیے گا, 11-12 تاریخ ہو گیا جولائی کی, یہ سارا مہینہ اس کو واچ کیجیے گا, اور پھر ان اسٹرالوجر سے پوچھیے گا کہ کیا ہوا, آپ نے جو کہا تھا ہوا کہ نہیں ہوا. بالکل. اچھا میاں صاحب, اب پھر ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ جولائی میں کون کون سی ایسی واقعات رونما ہو سکتے ہیں, ستارے کیا کہتے ہیں کہ جولائی کیسا مہینہ رہے گا؟ جولائی میں آپ دیکھیے گا کہ جب کنجنکشن ہوا تھا مارس اور یورینس کا, یہ 3, 4, 5, 6 تاریخ تھی. اس میں پاکستان کے نارزن ایریا آپ نے دیکھا وہاں بلڈ شیڈ ہوا, اور ان میں کافی ساری کیجویلٹیز ہوئیں, وہ شہید ہوئے. تو اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو یہ چیزیں جو بلڈ شیڈ ہے اور یہ وائلنس ہے, یہ ہوا تھا. ابھی وہ ان کا سپریٹ ہو گیا اور مارس یورینس سے آگے نکل گیا ہے. تو آگے ہمیں امید نہیں ہے کہ ایسا کوئی واقعات ہوں. ٹھیک ہے. میاں صاحب, مہنگائی کی ایک اور نئی لہر آ رہی ہے. پیٹرول دوبارہ سے, پیٹرول کے جو ریٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. مہنگائی کی کیا صورتحال رہے گی؟ مہنگائی آپ کو یہ اگست اینڈ سپٹمبر میں, ٹھیک ہے, وہ زیادہ ہو جائے گی, کیونکہ میں نے آپ سے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ دس از دا نالج آف دا گائیڈنس. ہاں بالکل. تو یہ آپ کو پچھلی دفعہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو امریکہ اور ایران وار ہے, یہ چلے گی ابھی. تو یہ اس کے اثرات ہیں جو آپ کو پڑیں گے فار دا ٹائم بینگ. اس میں آپ کو وقفہ بھی مل جائے گا, نارمل بھی چیزیں ہو جائیں گی, پھر دوبارہ سے ہوں گی. اٹ ول ٹیک ٹائم, ابھی یہ چلے گا. ٹھیک ہے. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. لاسٹ ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے بولا تھا کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوگا وہ بار بار ٹوٹ سکتے ہیں یا بار بار بدامنی پھیل سکتی ہے, اور وہ ہم نے دیکھا بھی. ابھی جو ایران, امریکہ اور اسرائیل کے معاملات ہیں, کیا وہ جولائی کے بعد مزید خراب ہوں گے یا پھر کوئی بیچ میں پاز آ سکتا ہے؟ جولائی, اگست, ستمبر کی میں بات جی جولائی, اگست, ستمبر میں پاز آ سکتا ہے.
ٹھیک ہے, ابھی بہتر ہوئیں گے, بہتر ہوں گے, دوبارہ سے بہتر ہوئیں گے. آپ دیکھیے گا جولائی کے اینڈ سے, مڈ آف جولائی سے, جولائی سے 23-24 سے لے کے, اور حالات بہتر ہونے, نیگوسیشن شروع ہو جائیں گی, حالات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, اور پھر آپ کا پیٹرول نیچے آ جائے گا. اچھا, دوبارہ چلیں, یہ تو میاں صاحب نے خوشخبری دے دی ہے, دوبارہ سے پیٹرول جو پرائزز ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. میاں صاحب لاسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ نے بولا تھا کہ ٹرمپ پر حملہ ہو سکتا ہے, اور ابھی ہم دیکھیں تو ٹرمپ کی کچھ اسٹیٹمنٹس بھی میڈیا پر آئی ہیں, اور اس میں ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری جان کو خطرہ ہے. تو اب آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے, کیا واقعی خطرات لاحق ہیں ٹرمپ کو؟ جی, میں نے آپ سے عرض کی تھی پہلے کہ یہ بھی ہماری ایک ایڈوائس تھی کہ وہ اس کو یو شوڈ بی کیئرفل, خطرہ ہو سکتا ہے. اور یہ جولائی کے اینڈ سے کوئی 24 جولائی سے لے کے آگے جو پیریڈ ہے اس کی جان کے لیے خطرہ ہے. اچھا, ہاں, کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. میاں صاحب آپ نے ٹرمپ کے حوالے سے تو بتا دیا, لیکن آپ نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں نتن یاہو کے بارے میں بھی بولا تھا, اسرائیلی جو وزیر اعظم ہے, اس کے حوالے سے بھی نتن یاہو کی بات ہوئی تھی. اس کا برا ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ وہ شروع ہو چکا ہے. جی بالکل. اب کل خبر یہ آئی ہے کہ نتن یاہو کا جو بیٹا ہے اس نے اپنے والد کا جو سرنیم ہے, نتن یاہو کا جو نام تھا وہ ہٹا دیا ہے. مطلب کہ برا ٹائم تو چلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع ہو ہی گیا ہے, اور اتنا برا ٹائم آیا کہ اولاد نے شاید اون کرنے سے بھی منع کر دیا, اپنے نام کے آگے سے سرنیم بھی ہٹا دیا نتن یاہو کا. ابھی آپ جو دیکھ رہے ہیں ٹائم شروع ہوا ہے, اب جیسے جیسے گزرتا جائے گا اس کی فیملی بھی, اس کی دوست احباب بھی, اور اس کی نیشن بھی اس سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. اور بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جو زائنسٹ ہیں وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے. ٹھیک ہے, یہ ہماری بربادی کا سبب ہے, اس کو ہٹایا. کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا میں تو بدامنی پھیلائی دی ہے, اسرائیل کی وجہ سے بدامنی پوری پھیل چکی ہے, اور اسرائیل کے اپنے بھی حالات جو خانہ جنگی ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے. بالکل. اچھا میاں صاحب, ایک اور آپ سے سوال پوچھوں گی, وہ یہ ہے کہ بارشوں کا اور سیلاب کا آپ نے بتایا, کلاؤڈ برسٹ کا بتایا, جو ہمارے نیبرہڈ کنٹریز ہیں, انڈیا کی بات کریں, افغانستان کی بات کریں, ایران کی بات کریں, وہاں پہ کلائمیٹ چینج کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا میں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو وہ ڈیم کھول دیتے ہیں اور پھر پانی پاکستان کی طرف آتا ہے, اور پھر اس کے بعد سیلاب کے خطرات بھی بہت زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. ابھی وہاں پہ کیا سچویشن ہے؟ کیا انڈیا میں بھی کلائمیٹ چینج بہت زیادہ بربادی پھیلائے گا؟ یہ ہمارا ایک ہی ایریا ہے جی, انڈیا, بنگلہ دیش, ایران, مڈل ایسٹ اور افغانستان, یہ ہم ایک ہی ایریا کے اندر آتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اس میں یہ کلائمیٹ چینج شروع ہوا ہے. اب ہمیں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اب جب بارشیں ہوں تو یہی تو گائیڈنس ہم ان کو دیتے ہیں کہ آپ پہلے سے تیاری کر لیں سیلاب کی, اور انہوں نے پانی کھولنا ہے, ان کا تو روٹین ہے, کیونکہ وہاں بھی بہت زیادہ پانی ہو جاتا ہے. تو انہوں نے دریاؤں میں پانی کھولتا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم فصلیں کاشت کرتے ہیں ان کو ذرا بہتر طریقے سے ہم مینپولیٹ کریں, اور لوگوں کو پہلے آگاہی دے دیں کہ یہ ہونے والا ہے, آپ اپنے گھروں کو سیف کر لیں. ٹھیک ہے. میاں صاحب آپ نے یہ بتایا کہ پاکستان کا جو ذائچہ ہے اس میں اس ٹائم پہ جو کنجنکشن ہو رہا ہے وہ بڑا جوپیٹر جو ہے وہ بہت اچھے اس میں اپنے گھر میں آ چکا ہے. تو پاکستان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں اب ہم دیکھ سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کروں کہ جوپیٹر جو ہمارا پیدائشی ذائچہ ہے لیو میں تھا اس وقت پاکستان, تو جوپیٹر لیو میں آیا ہے. اس سے آپ ہماری فصلیں بہت اچھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. ہمارا لا کا جو ہے معاملہ وہ بہت اچھا دیکھیں گے. آپ کی جو انڈسٹری ہے کمیونیکیشنز کی, اس میں کافی ساری چینجز دیکھیں گے. ٹھیک ہے. آپ کے پازیٹیو دیکھیں گے, اور اس میں کافی سارے آپ کے جو صحافی برادری ہے ان میں سے کافی مائنس ہوتے دیکھیں گے. اچھا. جو فیک صحافی ہیں, جو فیک لوگ ہیں اس میں آئے ہوئے ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے کہ کافی سارے لوگ اسکرین سے غائب ہو جائیں گے. اسی طرح کافی سارے اسٹرالوجر اسکرین سے غائب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. چلیں, ایسٹرالوجرز اور جو فیک صحافی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگ تو ظاہر ہے پھر میاں صاحب وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی پھر تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں, آتے بھی رہتے ہیں, جاتے بھی رہتے ہیں. بالکل. میاں صاحب یہ تو ہم نے پاکستان سمیت پوری دنیا کی بات کر لی کہ جولائی سے آگے جتنا بھی ٹائم ہے وہ کس طرح کا رہے گا. اب ہم بات کریں گے 12 بروج کی, کہ جو ہمارے سائنز ہیں یا جو ہاروسکوپ ہے ان کے لیے باقی کے 6 مہینے کس طرح کے گزریں گے. سب سے پہلے فائر سائنس پہ آتے ہیں, ایریز, لیو, سیجیٹیریس. ان کا اگلا جتنا باقی ٹائم رہ گیا 6 مہینے وہ کیسے رہیں گے 2026 کے؟ ایریز جو فائر سائن ہیں ان کے جو سب سے پہلے ایریز میں سیٹرن کی پلیسمنٹ ہے, اور یہ 30 سال بعد ہوئی ہے. اچھا. تو یہ ان کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. دے شوڈ بی ویری کیئرفل اپنے ذاتی میٹرس میں.
ٹھیک ہے. لیوز میں ہاں. لیوز کو ایج حاصل ہے کہ اس میں جوپیٹر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو ان کو یہ سال ان کا ہاں. اچھا گزرے گا، ان کی انکم کا، ان کے ذاتی معاملات میں ٹھیک ہے. کافی ساری بہتری آئے گی، گروتھ ہے. ہے. ٹھیک ہے. اور سیجیٹیریس جو ہیں دے آر دا لکیسٹ سائن اس وقت. اچھا. ہاں جی، یہ ان کو کافی سارے ان کے جو کام رکے ہوئے تھے ہاں. یا ان کے جو پیسے کہیں رکے ہوئے تھے وہ ان ہاں. کو ملنے کی امید ہے. ٹھیک ہے. چلیں جی، سیجیٹیریس کے لیے تو خوشخبری آ گئی کہ اگلے 6 مہینے ان کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن ایریز والوں کے لیے تھوڑی سی احتیاط ہے. اپنے جو پرسنل میٹرز ہیں ان کے بارے میں ذرا احتیاط رکھیں. اور لیو کے لیے تو خوشخبری آ چکی ہے کہ اس میں گروتھ بہت زیادہ ہے. آگے بات کریں گے ایئر سائنس کی، جس میں لبرا، جیمنائی، ایکویریس آتا ہے. لبراز جو ہیں دے شوڈ بی کیئرفل ان دیئر ڈیلنگس اینڈ ان ذاتی جو آپ کے 1-to-1 تعلقات ہیں ان میں ان کو خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کی تو کچھ دوستیاں چھوٹ بھی سکتی ہیں اور اچھا. نئی دوستیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. جیمنائی والے جو ہیں اب وہ لکیسٹ سائن ہے. ٹھیک ہے. وہ اے آئی میں اور جو کمپیوٹر سائنسز ہیں ان میں کافی ساری ترقی کریں گے. ٹھیک ہے. اور ان کو کافی سارے چانسز ملیں گے آگے بڑھنے کے. ٹھیک ہے. ایکویریس دے آر دا لکیسٹ ون. اچھا. اس دفعہ بڑی عرصے بعد ان کی جان چھوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ سمجھیں کہ ان کا ایک نیا سفر شروع ہوا ہے. اچھا. اور جو ان کو زندگی کی نئی ہائٹس پہ لے جائے گا. اچھا. چلے جی، 2 خوشخبریاں اور آ گئی، ایکویریس والوں کے لیے بھی اور جیمنائی والوں کے لیے بھی. ارتھ سائنس کی بات کر لیتے ہیں. اس میں ٹورس، ورگو، کیپریکون آتا ہے. ان 3 سائنس کے اب آگے 6 مہینے کیسے رہیں گے؟ ٹورس والے جو ہیں ان کو دے شوڈ بی کیئرفل. آپ اپنی گاڑی چلاتے ہوئے، آپ چلتے ہوئے، سیڑھیاں چلتے ہوئے آپ کو ذرا احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اپنی کمیونیکیشنز کے جو آلات ہیں، اپنے کمپیوٹرز اور جو آپ کے موبائل فون ہیں ان کے بھی احتیاط کرنی چاہیے، وہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ورگوز جو ہے ان کا بھی نیا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے لائف کا. ٹھیک ہے. وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کی شادیاں ہو جائیں گی، کچھ لوگ جو ہیں ان میں سپریشن ہو جائے گی اور اپنی نئی زندگی سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کیپریکون جو ہیں یہ جو سال ہے ان کا، ان کو بڑی محتاط رہنا چاہیے اپنی ڈیلنگز میں، اپنی جائیداد لینے میں، اپنا گھر بدلنے میں، ٹھیک ہے، یا چیز لینے میں. دے شوڈ بی ویری کیئرفل. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں واٹر سائنس پہ. اچھا، یہ جو جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں وہ ستاروں کی چال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور یہ گائیڈنس ہے. This is a guidance. بالکل، These are not the prediction, these are the guidance. ہاں بالکل. اور آپ نے اگر کچھ معاملات میں احتیاط ہے تو آپ کر لیں تاکہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. واٹر سائنس کی طرف چلتے ہیں. کینسیرین، پائسز اور اسکارپیو کا اگلا جو 6 مہینے ہیں 2026 کے، وہ کیسے رہیں گے؟ دے آر دا لکی سائنس جی، تینوں کے تینوں. ٹھیک ہے. ان کو ان کے رکے ہوئے پیسے بھی ملیں گے. ٹھیک ہے. ان کے جو رکے ہوئے کام بھی ہوئیں گے. ان کو نئی گاڑی بھی مل سکتی ہے. اچھا. نیا گھر بھی مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے نئے دوست بھی بنیں گے. ٹھیک ہے. پائسز کا بڑا اچھا وقت ہے جی. میں اس کا کہا نا کہ کافی ساری چینجز ہیں ان کی لائف میں، پازیٹیو چینجز ہیں. ان کو کافی ساری چیزیں جو ان کی رکی ہوئی تھی کافی عرصے سے، وہ دوبارہ سے ان کو حاصل ہوئیں گی. ٹھیک ہے جی. یہ مطلب کہ جو واٹر سائنس ہیں اس ٹائم وہ لکیسٹ ہیں اور میرے خیال سے ان کو جو ترقی بھی ملے گی، خوشیاں بھی ملیں گی. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے اسٹارز ہیں 12 بروج کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں رہیں، امن رہے، کیونکہ ہم پازیٹیو ہی بات کر رہے ہیں. اسٹارٹ میں ہی ہم نے بتا دیا تھا، میاں صاحب نے بھی بتایا کہ جولائی کے بارے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، بہت زیادہ نیگیٹو نہیں ہے. ڈارکسٹ منتھ آف دا ایئر جو کہلایا جا رہا تھا وہ بالکل نہیں ہے، بلکہ کچھ اسٹرالوجرز ایسے تھے جو شاید ویوز کی وجہ سے وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے، اور ایسے معاملات نہیں ہیں. میرا لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ دے شوڈ سی کہ آپ کس اسٹرالوجر کے پاس جا رہے ہیں، کیا وہ کیپیبل ہے بھی صحیح کہ نہیں، کریڈیبل ہے کہ نہیں، کریڈیبل ہے کہ نہیں. آپ لوگ سب جاتے ہیں، جاتے سارے ان کے پاس بیٹھ کے سب کچھ ان کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے. آپ پہلے جائیں، اگر ان کے پاس بیٹھیں، ان کو بتائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے.
آپ ان کی پوچھیں، اگر وہ آپ کو کیپیبل لگیں تو پھر آپ بات کریں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے میاں صاحب. یہ آپ نے بات بالکل اچھی کی ہے کہ اگر آپ نے کسی اسٹرالوجر سے ملنا بھی ہے تو پہلے ایگزامن لازمی کریں, انویسٹیگیٹ لازمی کریں کہ وہ اوتھینٹک چیزیں بتا رہے ہیں یا پھر نہیں بتا رہے. پیسے نہ ضائع کریں, ٹائم ضائع نہ کریں. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.